يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورہ توبہ آیت نمبر 124 25 26 اور 127 4 آیات تلاوت کی گئی۔ سورہ توبہ کا یہ آخری رکوع ہے۔ غزوہ تبوک کے سلسلے کا تذکرہ ہے۔ 39ویں آیت 38ویں آیت کریمہ سے شروع ہوا اور 123ویں آیت کریمہ تک تذکرہ چلا۔ متصل آیت کریمہ میں وہ ضابطہ ذکر فرمایا گیا۔ اب ذرا سورہ انفال پہنچ جائیے بالکل شروع میں۔ سورہ انفال شروع ہوئی تو سورہ انفال کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کے اوصاف ذکر فرمائے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اس آیت کریمہ میں یہ سورہ انفال کی بالکل شروعاتی آیت ہے، شروع کی آیتوں میں سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات ذکر فرمائی کہ سچے مومن یہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو دل لرز جاتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ان کے دلوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، دلی سکون اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔
تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی، وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ وہی مومنین کی جو صفات سورہ انفال کے شروع میں اللہ نے ذکر فرمائی، وہی صفات ستودہ مومنین کی یہاں سورہ توبہ کے بالکل آخر میں ذکر ہے۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین یکساں ہیں۔ سورہ توبہ میں جس طرح کے احکام ہیں، اسی طرح کے احکام سورہ انفال میں۔ مضامین کے اعتبار سے دونوں صورتیں یکساں ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ دو صورتوں کے دو نام، مضمون ایک ہے، ان کو دو حصے کیے گئے اور ان کا نام الگ رکھ دیا گیا۔ انہی مضامین کی یکسانیت کی وجہ سے ان دونوں صورتوں کے درمیان میں فصل کرنے کے لیے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ مضامین کی یکسانیت کی وجہ سے یہ ایک علت ہے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں۔ اس کی ایک علت یہ بھی ہے کہ ان دونوں صورتوں کے مضامین یکساں ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں دراصل ایک ہی ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر احکام جو ذکر کیے گئے ہیں وہ منافقین کے احوال و کیفیات۔ سورہ توبہ اور سورہ برات میں زیادہ تر احکام اسی سے متعلق ہیں۔ یہاں جو آیات تلاوت کی گئیں ان کے مضامین بالکل سورہ انفال کے شروع میں جو مومنین کی صفات ذکر کی گئیں وہی صفات یہاں بھی اللہ نے ذکر فرمائی۔ دیکھیے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، تو ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اس صورت میں تم میں سے کس کے ایمان کو بڑھا دیا۔ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ہیں، یہ کچھ لوگ جو ہیں یہ وہ منافق ہیں جن کے دل میں روگ اور بیماری ہے، وہ کہتے ہیں، وہ بطور استہزاء اور مذاق کے پوچھتے ہیں، بتاؤ تمہارا ایمان کتنے من کا ہو گیا، تمہارا ایمان کتنا بڑھ گیا۔ یہ سوال وہ کرتے ہیں، لیکن یہ ان کا سوال ٹھٹھا کرنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے۔ اس طرح کے مضامین قرآن کریم میں جہاں کہیں آئے اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماریاں ہیں وہ یہی کہتے ہیں، اور اگر ان کے بارے میں کوئی بات نازل ہو جس سے ان کا راز فاش ہو تو وہ ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کنکھیوں سے، اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یہ مضمون تو ہمارے خلاف ہے، تو وہ ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھتے ہیں کہ کسی کو پتہ تو نہیں چل گیا، کسی کو ہمارے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا کہ ہم نے ان آیتوں کو سن کے کوئی حیرت و استعجاب اختیار کیا۔ جو سچے مومنین ہیں ان کی توجہ قرآن کے سننے کی طرف ہے، وہ تو قرآن کے سننے میں مستغرق ہیں، لیکن جن کے دلوں میں روگ ہے وہ زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں، زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں، دل کو ہارے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، مجبوراً بیٹھے۔ اگر نئی مجلس میں آئیں گے یا نہیں بیٹھیں گے تو ان کا راز فاش ہو جائے گا، تو راز کے فاش ہونے کی ڈر سے ہارے دل سے آتے ہیں، ہارے ہوئے دل سے بیٹھتے ہیں،
زبردست، اور جیسے ہی بات پوری ہوتی ہے رفو چکر ہو جاتے ہیں، ایسے بھاگتے ہیں اور پھر جا کر کے کانفوسی کرتے ہیں۔ یہ منافقین، ان کی اسی کیفیت کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، جب بھی آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے، تو منافقین یہی کہتے ہیں، بتاؤ تم میں سے کس کے ایمان کو اس صورت نے بڑھایا؟ صورت وہ ٹکڑا، قرآن کریم کا وہ جز جو نازل ہوا ہے، اس نے کس کے ایمان کو بڑھایا؟ تمہارا ایمان کتنے کلو کا ہو گیا؟ ایسے الفاظ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، یہ ان کا سوال ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اب رہے وہ لوگ جو سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں، ان کا ایمان تو بڑھ گیا۔ تم ٹھٹھول کرو یا استہزاء اور مذاق کرو، تمہارے ٹھٹھول اور ٹھٹھا کرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کا ایمان تو بڑھ گیا، ان کا ایمان تو مضبوط ہو گیا۔ وہی صفت جو سورہ انفال میں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان تو بڑھ گیا، ان کے ایمان میں تو اضافہ ہو گیا۔ اور کیا ہوا؟ اور یہ ہوا وہم یستبشرون، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ نے ایک صورت، اللہ نے اور احکام نازل کر دی، ایمان میں پالیدگی اور تازگی پیدا ہو گئی، دل بشارت اور خوشخبری سے مسرور ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سچے مومن ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب آئیے وہ لوگ جن کے دل میں ہی بیماری ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جن کے دل بیمار ہیں، نفاق ہے ان میں، وہ پہلے سے ہی ایمان دل میں ہے نہیں، کفر پہلے سے بھرا ہوا، بلکہ یہ کافر بدترین کافر ہے، یہ پہلے سے بدترین کافر ہے۔ وہ کافر جو بظاہر بھی اسلام نہیں لائے، کھلا کھلا کافر ہے، اس سے خطرناک کفر ان کا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اب رہے وہ لوگ جو جن کے دل بیمار ہیں، جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری، روگ کینسر کی طرح لگا ہوا ہے۔ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کو کیا ملا؟ ان کی گندگی پر مزید گندگی بڑھ گئی۔ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی گندگی پر ایک اور گندگی لگ گئی۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ حالت کفر میں مر گئے۔ جو منافق ہے، قرآن کریم کی آیت سن کر کے، قرآن کریم کی آیات جب بھی نازل ہوں گی، کوئی حکم اس کے سامنے آئے گا، اس کو مزید اس کے نفاق کو بڑھائے گا، اس کی گندگی کو بڑھائے گا، اور وہ کفر کی گندگی، وہ کفر کی گندگی میں مزید ترقی ہوئی اور مزید گندگی بڑھ گئی، گندگی پر گندگی میں اضافہ ہوا۔ پھر اس کی پاداش میں کیا ہوگا؟ اس کی موت حالت کفر میں آئے گی، یہ حالت کفر میں ہی مرے گا۔ یہ دو حالتیں رہیں گی۔ ایسے ہی مومنین کو دو حالتیں، جب آیت نازل ہوگی تو ان کا ایمان میں تازگی اور بالیدگی پیدا ہوگی، اور موت حالت ایمان میں آئے گی، اور خوشیاں منا کر کے وہ اللہ سے ملاقات کریں۔ اس کے مقابلے میں منافقین جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، وہ جب بھی قرآن کا کوئی حکم نازل ہوگا، قرآن کی کوئی صورت آئے گی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی ہدایت آئے گی، کوئی ان کے نفس کے خلاف
جس کی وہ عادی ہو چکے ہیں، اس پر جب روک لگے گی تو وہ برداشت نہیں کریں گے، ان کے نفاق میں مزید ترقی ہوگی، وہ گندگی پر ایک اور گندگی آئے گی اور کفر ان کا بڑھے گا اور ان کی موت حالت کفر رہے گی۔ یہ دو خرابیاں ان کے ساتھ، اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بارہ کی در لطافت تباش خلاف نیست، بارش جو برستی ہے وہ تو پاکیزہ ہی ہوتی ہے، وہ تو پاک صاف ہے، پانی میں کوئی گندگی تھوڑے ہے۔ در باغ لالا و در شور ابو مخص، باغ میں لالا اور شور زمین میں کیا اگتا ہے؟ جو شور زمین ہو، شور پانی ہو، اس سے کیا اگے گا؟ گندگی، کچرا، خرابی ہی نکلتی ہے۔ باران در تباش خلاف نیست، در لطافت تباش خلاف نیست، بارش جو برستی اس کی پاکیزی میں کوئی شبہ نہیں، وہ تو پاک و صاف ہے، لیکن جس باغ میں جا رہا ہے اگر وہ باغ لالا ہے اور یا وہ زمین شور ہے تو وہاں تو وہ اگنے کا ہے ہی نہیں، وہاں کوئی سبزہ تھوڑے نکلے گا۔ ایسے ہی باران رحمت برستی ہے، ایمان والوں کے قلوب کو جلا بخشتی ہے، ان کے ایمان کو تازگی عطا کرتی ہے، ان کے دل خوشیوں سے لبریز ہو جاتے ہیں، دل مسرت و شادمانی سے پر ہوتے ہیں۔ وہاں تو رحمت برس رہی ہے، وہاں لطافت ہے، وہاں سے پاکیزگی ہی نکل ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ تباہیں ہیں جن میں کفر کی گندگی بھری ہوئی، وہاں اگر باران رحمت ہو تو باران رحمت تو بے شک بالکل پاک و صاف ہے، لیکن جب اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، وہاں گندگی کو پہلے سے ہی جگہ ملی ہوئی ہے، وہ گندگی ہی کا متمنی ہے، وہ اسی میں خوش ہے، وہ اسی میں لگا ہوا ہے، بس تو اس کی بیماری مزید بڑھ جاتی ہے۔ وہ باران رحمت اس کے لیے رحمت نہیں زحمت بن جاتی ہے۔ یہ قرآن ہے ہدایت کے لیے، یہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے اور گمراہی بھی لاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی خاصیت یہ نہیں، قرآن تو پاک و صاف ہے، کلام الہی، لیکن بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی تو بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہی مقدر آتی۔ یہدی بھی کثیرا، کسی کے حق میں یہ گمراہی کا سبب بن جاتی ہے، جو جس اعتبار سے لینا چاہے۔ تو اہل ایمان قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا تو سر اطاعت سب کر دیتے ہیں، اور اگر خلاف تبع کوئی حکم آیا جس کے وہ عادی ہو چکے تھے، اب اس عادت کو چھوڑنے کا حکم آ گیا تو بھی وہ اللہ کے اس حکم پر عمل درآمد کرتے ہیں اور اپنی جتنی بھی خلاف نفس چیزیں ہیں ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ مومنین کی یہی صفت ہے، کتنی شاندار صفت اللہ تعالیٰ نے مومنین کی ذکر فرمائی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، سن 9 ہجری ہے، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا وقت قریب ہے، آخری آیات ہیں۔ ایسے موقع پر منافقین کی یہ کیفیات ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے زمانے سے جتنا یا زیادہ دوری ہوتی جاتی ہے، اندازہ لگائیے، اپنے اپنے قلوب کو دیکھیے کتنا نفاق اس میں بھرا ہوا ہے، کتنی گندگی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، اب رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ان کا ایمان تو بڑھ گیا، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جن کے دل رہ گئے وہ لوگ جن کے دل بیمار ہیں نفاق سے، ان کی گندگی میں اضافہ ہو گیا، ان کی گندگی کے اوپر
فزادتهم رجسا الی رجسہم وماتوا وهم کافرون، اور وہ حالت کفر میں مر گئے، ان کی موت حالت کفر میں آئے گی۔ یہ گویا کی ایک پیشگی اطلاع ہے کہ جو لوگ ٹھٹھول کرتے ہیں، ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے کلام کو نہیں مانتے، وہ الگ ہے، لیکن اللہ کے کلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا ٹھٹھا کرتے ہیں، یہ اس کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ نہایت بدترین کفر ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا ان ٹھٹھا کرنے والوں کو نظر نہیں آتا، کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ وہ ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیتا؟ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ صورت پیش آتی ہے۔ کیسے؟ مومنین کو فائدہ پہنچتا، منافقین کو بہت ٹھیس پہنچتی۔ غزوہ تبوک میں سوچا تھا منافقین نے کہ یہ مسلمان روم میں جا رہے ہیں، روم کے مقابلے میں شام کی سلطنت سے ٹکر لے رہے ہیں، یہ تو واپس ہی نہیں آنے کے، رومی انہیں چھوڑیں گے نہیں، یہ سوچ کر کے منافقین مدینۃ المنورہ میں خوشیاں منا رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں کہ وہ تو چلے گئے، وہ تو واپس نہیں آئیں گے، ہم اپنی یہاں حکومت قائم کریں گے، ہم اپنا بادشاہ مقرر کریں گے، اپنی سلطنت بنائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے مسجد زرار تعمیر کی ہے، مسجد زرار میں بیٹھ کر کے منصوبہ بن رہا ہے۔ وہ مسجد زرار اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ بیٹھ کر کے مسلمانوں کے خلاف سازش رچیں اور ان مسلمانوں کے استحصال کی کوششیں کریں۔ اب مومنین تو سب چلے گئے جہاد میں، تبوک میں چلے گئے، اب یہاں رہ گئے منافقین، اور یہ منافقین منصوبہ بنا رہے، وہ تو آئیں گے نہیں، ہم حکومتی تاج اور اپنی بادشاہت کے لیے عبداللہ ابن ابی کو سردار بنائیں گے، اس کے سر پہ تاج سجائیں گے۔ یہ یہاں منصوبے ہو رہے ہیں، یہ منصوبہ اور پلان بن رہا ہے۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فاتح اور مظفر واپس آ رہے ہیں، ارد گرد کے قبائل جو قیصر اور قیاصرہ کی حمایت کرتے تھے، اب وہ قیصر کے خلاف مسلمانوں کی حمایت پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی وجہ سے وہ سب مسلمانوں کے ہمدرد ہو چکے ہیں، ان کی حمایت کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اب گویا کہ سلطنت اسلامیہ کا دائرہ روم کی سرحد تک پہنچ چکا ہے۔ اب روم اور ملک شام پر اس وقت کی حکومت قائم ہے، قیصر کی، اور اس قیصر کی جو حکومت اب تک باقی ہے، جس کی حمایت کرتے تھے، اب وہ مسلمانوں کے حمایتی ہو گئے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ان کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے، ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اب ان کے دل میں کڑن، تو ان کا نفاق بھی بڑھ گیا، ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا، یہ ان کو کڑن رہی، ساری زندگی کڑتے کڑتے گزر گئی اور اسی حال میں موت آ گئی۔ ہر سال انہیں تکلیف ہوتی، مسلمانوں کو کوئی خوشی میسر ہو، مسلمانوں کو کوئی اچھی حالت پیش آ جائے تو پھر ان کی بیماری اور بڑھ جاتی، اور پھر یہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں اور منہ پھیر کے چل دیتے ہیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا، انہیں نظر نہیں آتا کہ وہ ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ ثم لا یتوبون، پھر نہ وہ توبہ کرتے ہیں، ولا هم یذکرون، نہ کوئی سبق لیتے، کوئی سبق نہیں حاصل کرتے اور نہ ہی توبہ کرتے، توبہ بھی نہیں کرتے اور سبق بھی حاصل نہیں کرتے کہ چلو پیچھے مصیبت اور آلام آئے، کچھ اس سے ہی سبق لیں، کچھ عبرت حاصل کریں۔ اب ذرا اپنے احوال کو ٹٹولیے، آیت کریمہ پر لائیے، ہمارے اوپر بھی احوال و ادبار پیش آتے ہیں۔ کیا ہمارا ایمان ایسا ہے؟ اگر ہمارا ایمان قرآن کریم کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے دلوں میں لرزہ طاری ہوتا ہے، ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے،
ایمان میں تقویت پیدا ہوتی ہے تو ایمان کی علامت ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں نفاق ہے۔ ہمارا ایمان ابھی اس لائق نہیں ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ ایمان سچا چاہیے، اس میں کسی قسم کی تلبیس نہیں ہونی چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو بھی دوسرے چیزوں سے ملوث کر رکھا ہے، تو یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو جانچنا چاہیے، نفاق تو نہیں ہے۔ صحابہ اکرام روزانہ اپنا ایمان جانچتے تھے، اور اسے جانچنے اور پرکھنے میں کبھی کبھی یہ شبہ پیش آ جاتا تھا، ایسا تو نہیں میرے اندر نفاق آ گیا، کیونکہ ہم یہاں ہیں اور پھر گھر میں ہیں، پھر معاشرے میں ہیں، تو ظاہر ہے جو کیفیت یہاں ہوگی وہ کیفیت وہاں نہیں ہے، تو اس کیفیت کی تبدیلی ایسا کیسے ہے؟ اور ہم اگر اپنے احوال کو جانچیں تو ہم یہاں بھی ویسے ہی، ہم تو یہاں بیٹھ کر کے بھی پتہ نہیں کیا کس منصوبے کی وجہ سے اور کیا کیا پلاننگ کرتے رہتے ہیں یہاں بیٹھ کر کے، مسجد میں بیٹھ کے۔ دل میں ایمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہاں سے نکلنے کے بعد تو ہوتا ہی نہیں، یہاں سے نکلنے کے بعد تو اسلام بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ یہاں سے مسجد سے نکلے تھوڑی دیر، اسلام اور ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، وہ تو اللہ جانے اور بندہ جانے، لیکن اسلام ظاہر کا نام ہے۔ اسلام کو کوئی چھپانا چاہے تو چھپتا نہیں، ایمان ظاہر نہیں کر سکتا، ایمان کو چھپا نہیں سکتا۔ ایمان کو تو ظاہر نہیں کر سکتا اور اسلام کو چھپا نہیں سکتا، تو باہر نکلتا ہے، تو باہر نکل کے تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ ایسا ایمان، کیا ایسا ایمان نجات کے لیے کافی ہوگا؟ اس لیے سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہمارا ایمان نفاق سے بری ہو، نفاق سے پاک ہو، منافقت والا ایمان نہیں چاہیے۔ اس کو جانچیے اور پرکھیے، دیکھیے کتنا ایمان، اگر اللہ کے ضابطے اور قانون اور ہدایت پر خوش ہے، اللہ کے ذکر سے مسرت حاصل ہوتی، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہوتی بلکہ نفس میں گرانی محسوس ہوتی ہے، طبیعت میں کدورت سی محسوس ہوتی ہے، تو اس سے اضمحلال پیدا ہوتا ہے اور وہ انہیں نفاق تک لے جاتا ہے۔ اس لیے اس کو بچائیے۔ ایمان بڑی قیمتی شے ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ساری دنیا والے کتنی قیمتیں لگاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ایک شخص کو خریدنے کے لیے شیاطین الانس والجن کتنی بڑی بڑی قیمتیں ادا کرنے کو تیار ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو ایمان والی دولت ہے وہ کتنی قیمتی ہے، جبھی تو اس کا سودا کیا جاتا ہے۔ آپ کتنے لیں گے؟ وہ کہتے ہیں 10 کروڑ، 10 کروڑ میں ایمان بیچ رہے ہیں، اس کا مطلب تمہارا ایمان بہت قیمتی ہے۔ اس نے اتنی قیمت لگا دی۔ تو شیاطین الانس والجن اس کی قیمتیں طے کرتے ہیں۔ تو ایمان اتنی عظیم الشان دولت ہے، اس کی حفاظت اگر نہ کی جائے اور اس کی حفاظت کا بندوبست نہ کیا جائے تو ایمان تو بڑے سستے میں چلا جائے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اتنی عظیم الشان دولت کو ایسے ہی رائگاں کر دیں؟ سوچنا چاہیے کہ ایمان اتنا سستا ہو گیا، اس کو 2 روپے میں فروخت کر دیا جائے یا اس کو 10 کروڑ میں فروخت کر دیا جائے۔ ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ جسم کا کیا ہے؟ موت تو آج بھی آنی ہے، کل بھی آنی ہے۔ کوئی دنیا میں ہمیشہ رہے تو بتائے، ایک نہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی۔
فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ تو کوئی نصیحت حاصل کرتے اور نہ ہی توبہ کرتے۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے توبہ کرے اور توبہ کرتا رہے، غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی رہتے ہیں، اپنے ایمان کے جو تقاضے انہی کو پورا کرے، ایمان کی مخالف جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے حتی الامکان بچنے کی پوری کوشش کرتا رہے، اور اپنے ایمان کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کرے، کیونکہ یہی چیز اس کے پاس سب سے قیمتی اشیاء ہے جو اس کو دونوں جہان کی عظمتیں، دونوں جہان کی عزتیں دلانے ہیں۔ اس جہان کی عزتیں عظمتیں بھی ایمان سے ہی ملیں گی، اور آخرت کی عزتیں اور عظمتیں بھی ایمان ہی کے ذریعے نصیب ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام